صاحب وہ تشریف لائے لاہور سے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا علامہ قاری محمد ریاض صاحب رحمت برکاتہم حضرت بھی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہونا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال آج کی اس حاضری کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرمائے۔ بھائی محمد بخش بھاگت صاحب یہاں ہماری جماعت کے سرگرم کارکن ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ ختم نبوت کے حوالہ سے یہاں مسجد کے امام خطیب علامہ صاحب ان کے ساتھ مل کر آپ دوستوں کی محبت اور آپ کی چاہت، آپ کے تعاون سے اللہ کی رحمت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے یہ وقتاً فوقتاً یہ پروگرام کراتے ہیں تاکہ ہماری نئی نسل کو آقا نامدار ختم نبوت کے تاجدار امام الانبیاء خاتم الانبیاء سب کہہ دیں صلی اللہ، اور اونچی آواز سے صلی اللہ، عاشقوں کا مجمع ہے ذرا اور اونچی آواز سے صلی اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مجلس ویسے بھی مبارک ہے، سرگودا سے بھی ہمارے عالمی مجلس کے بہت سارے کارکن تشریف لائے اور آپ احباب یہاں کے بھی عاشقان رسول الحمدللہ آقا علیہ السلام کے دیوانے پروانے آج آقا علیہ السلام کی نسبت سے اور ختم نبوت کے اس عقیدے کی وجہ سے جمع ہیں۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات سے سچی محبت عشق و وفا نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، ہم نماز میں، اذان میں، جنازہ میں ایک لفظ سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مجاہد میدان جہاد اور کارزار میں بھی یہ نعرہ لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ سب سے بڑی ذات دنیا کائنات کے اندر اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے برابر، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لیکن اللہ کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ، بڑا عہدہ اگر ہے تو وہ نبوت کا درجہ ہے۔ فرشتوں سے بھی بڑھ کر، اولیاء اللہ کے درجے سے بھی بڑھ کر، علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان تمام درجوں میں اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا درجہ اور عہدہ ہے تو وہ نبوت کا ہے۔ بولیے اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ تو بعد سب تو بڑا درجہ او کس دا ہے؟ نبوت دا ہے۔ نبوت کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جو آئے ایرے غیرے نتھو خیرے اور ہم اس کو نبی مان لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ نبوت اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ خود نبیوں کا چناؤ کرتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے، میں نے اس کو نبی بنا دیا، اپنا پیغمبر بنا دیا، اور پھر اللہ کریم دنیا کی طرف قوم اور اپنی اس کی امت کی طرف نبی کو بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں جا بجا اس بات کا خود اعلان کرتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان تمام نبیوں کا انتخاب اور چناؤ عرش والے اللہ نے خود کیا۔ بولیے نبیوں کا چناؤ کون کرتا ہے؟ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاں ایم این اے اور ایم پی اے کا انتخاب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایم این اے بننے جا رہا ہے، یہ جو ایم پی اے بننے جا رہا ہے، یہ ہمارے مسائل حل کرے گا؟ یہ ایم این اے اور ایم پی اے بننے کے قابل بھی ہے؟ اس کے اندر کوالٹی ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے اندر کوالٹی ہے تو ہم اس کو ایم این اے بناتے ہیں، ایم پی اے کے لیے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ انتخاب میں غلطی ہو جاتی ہے، انتخاب ہم یہاں سے کرتے ہیں، وہ جا کر لاہور بیٹھ جاتا ہے، دوبارہ نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ ہم ناقص ہیں، ہمارا علم ناقص ہے۔ اللہ کامل ہے، اللہ کا علم کامل ہے۔ اللہ نبیوں کا انتخاب خود کرتا ہے۔ اللہ جس کو نبوت کے لیے چن لے
खुदा की कसम सारी दुनिया का इंतखाब गलत हो सकता है, करीम रब का, अर्श वाले का, करीम रब का इंतखाब और चुनाव गलत हो सकता। अल्लाह, नबूवत का इंतखाब कैसे गलत हो जाए? लेकिन अल्लाह ने चुना हो तो फिर है ना। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद पाक तक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जरा आका अलैहिस्सलाम का नाम आए तो झूम कर कह दीजिए सल्लल्लाहु, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर नबी आए 1,24,000 कमोबेश अंबी आए, इन नबियों का इंतखाब और चुनाव, इनको नबूवत के लिए चुना तो किसने चुना? इनको नबी बनाया तो किसने बनाया? इनको पैगंबर बनाया तो किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है, जिंदाबाद अल्लाहू अकबर। दोस्तों, नबी तो नबी होता है, नबूवत का तो बड़ा मकाम है, नबूवत का बड़ा दर्जा है। हम अगर बाजार जाते हैं और बाजार से चंद रुपयों के बदले फल लेते हैं तो क्या ख्याल है भाई, आपके यहाँ क्या रिवाज है? यहाँ का रिवाज क्या है? इत्थे दा की रिवाज है भाई? रेड़ी ते जांदे हो, दुकान ते जांदे हो ते अखां बंद करके छापर भर लेंदे हो या वेखदे हो? हैं जी, वेख के पांदे हो ना कि फल कोई गलिया होया सड़िया होया ना होए, हैं जी, ये फल कोई बीमार ना होए, गलिया सड़िया ना होए। तो जे सारे फल वेखे नहीं उंजी छापर भर लिया, घर ले आंदे हो तो घर वाली की आखरी कर्मा वाली कहते खैर ते अज तबीयत ठीक है, गर्मी कोई ज्यादा तो नहीं सी, क्यों जी की होया मोहतरमा मुकर्रमा बेगम साहिबा की होया? ओ सारे गले फल ले आयो, सड़े फल ले आयो, ए की गले? खैर ते अच्छा, ये तो दुकानदार ने बड़ा धोखा कीता है, ये तो रेड़ी वाले ने बड़ा धोखा कीता है, ये तो बड़ा जुल्म कीता। ते जदों चंद पैसे दी गल है उत्थे असी जांदे हां ते अखां बंद करके नहीं फल ले लेंदे, असी अखां खोल के पहले 2 अखियां होंदियां फिर 4 करदे हां और वेखदे हां भाई दुकानदार भी बड़े होशियार होंदे ने, ये रेड़ी वाले भी बड़े होशियार, जरा गाहक दा ध्यान सज्जे खब्बे हुए तो फौरन गलिया सड़िया फल जेड़ा ना वो छापर दे अंदर पा छड़दे ने। खैर यार, गलिया सड़िया होया फल पा छड़िया ते की हो गया? चंद पैसे दी गल है ना। असी कहंदे नहीं बाबू, असी मुफ्त फ्री च नहीं ले जा रहे, असी पैसे दे रहे हैं। तो चंद पैसों की बात है, अगर चंद पैसों के बदले हम गला सड़ा हुआ फल लेने के लिए तैयार नहीं है, खुदा की कसम नबी को तो हम अपने ईमान का वारिस बनाते हैं, नबी को अपने ईमान का हम निगाहबान और रहनुमा मानते हैं, तो किसी गले सड़े हुए को नबी मान लेना चाहिए? ये ईमान का मसला है। नबी के आशिक और दीवानों, हमने जिसको नबी मानना है, हमने नबी मानने से पहले देखना है इसमें नबी की क्वालिटी है भी या नहीं, ये नबी हो भी सकता है या नहीं। अगर नबी नहीं हो सकता है, ऐसे गले सड़े हुए शख्स को हम अल्लाह का नबी मानने के लिए तैयार है? और आगे आ जाइए, आप किसी कुम्हार की दुकान पर जाते हैं, वहां से गर्मी का मौसम है, आपने अगर मिट्टी का घड़ा लेना है, 400 रुपए की बात है, 300 रुपए की बात है, चलो महंगाई हो गई है 500 रुपए की बात होगी। आप सबसे पहले जाकर उस घड़े को लेने से पहले उसको बजाते हैं, अगर बजने की आवाज आती है आप कहते हैं जनाब घड़ा ठीक है, और अगर बजने की आवाज ना आए तो आप कहते हैं जनाब ये घड़ा ठीक नहीं है, ये घड़ा लीक है, ये घड़ा लीक है, ये घड़ा मैं लेना। और यार चलो खैर है 400-500 रुपए की गल है, ले ले खैर है कुछ नहीं होता। कहते नहीं मेरे खून पसीने की कमाई है जनाब, ये फ्री की गल नहीं है, ये मैं पैसे दे रहे हैं तो कड़ा लेके जा रहे हैं, कड़ा लेना ठीक, एक कड़ा वापस कर, दूजा कड़ा दे। लीक शुदा घड़ा अगर 400-500 रुपए में हम लेने के लिए तैयार नहीं है, हम किसी लीक शुदा शख्स को अल्लाह का नबी मानने के लिए तैयार है? मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है, सीरत बादी में हवाला मैं दूंगा, कोई मिर्जाई हमारे हवाले को चैलेंज करे। सीरत मादी में मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है
مجھے دن میں 100 مرتبہ پیشاب آ جاتا ہے. یہ بندہ ہے کہ فائر برگیڈ ہے؟ ہاں جی، جتھوں لنگدا گیا موتریندا گیا، جتھوں لنگدا گیا موتریندا گیا. ہاں جی، قربان جائیے. اللہ اللہ، میرے نبی کی شان دیکھو. صحابہ کرام کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے کی سرزمین پر ہم نے محمد پاک کو دیکھنا ہوتا، ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی. مدینے کی جس گلی سے خوشبو آتی ہمیں پتہ چل جاتا حضور آقا اسی گلی سے ہو کے تشریف لے گئے. ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے پہچان لیتے کہ ہمارے نبی تاجدار مدینہ آقا پاک محمد پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی اس گلی سے ہو کر گئے ہیں، اس گلی سے ہو کر گئے ہیں، اس گلی سے ہو کر گزر گئے ہیں. کیوں؟ مدینے کی گلیوں کی خوشبو بتایا کرتی تھی کہ حضور ادھر سے ہو کے چلے گئے. تم نے نبوت کو سمجھا ہی نہیں ہے. تم نے سمجھا یہ کوئی عام عہدہ ہے، جس کو مرضی لایا نبوت کی سیٹ پر بٹھا دیا. اللہ رب ذوالجلال کے بعد سب سے بڑا عہدہ دنیا کائنات کے اندر ہے، وہ نبوت کا ہے، پیغمبری کا ہے. نبی ایسے ہر آدمی نہیں بن جاتا. اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے، چناؤ کرتا ہے، اللہ اس کو نبی بناتا ہے. دوستو، لیک شدہ ٹوٹا ہوا لوٹا اور گھڑا اگر چند پیسوں کی بات ہے ہمیں قبول نہیں، تو ہمیں قادیان کا یہ لیک شدہ مرزا غلام قادیانی گاما کانا بھی ہمیں نبوت کے لیے قبول ہے، اور یہ ہمیں نبوت کے لیے قبول ہے. ہم نہیں کہتے سیرت مہدی میں لکھا. اٹھاؤ، یہ سیرت مہدی مرزائیوں کی وہ کتاب ہے جو بخاری کے ٹکر کی کتاب ہے، بخاری کے درجے کی کتاب ہے. سیرت مہدی میں لکھا، مرزا قادیانی کا بیٹا لکھ رہا، بشیر احمد ایم اے لکھ رہا. کہتا ہے مرزا صاحب کو، مرزا غلام قادیانی کو، مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے بسا اوقات دن میں 100 مرتبہ پیشاب آ جاتا ہے. ہاں، جتھوں لنگدا گیا موتریندا گیا. ہاں جی، جتھوں لنگدا گیا موتر، جی میں داند نہیں جا رہا ہوندا، بیل جا رہا ہے، جتھوں جا رہا ہے جناب لکیر کھچدا جا رہا ہے، لکیر کھچدا جا رہا ہے. ارے تم نے نبوت کے مقام کو ہی نہیں سمجھا، نبوت کی شان نہیں سمجھی ہے، نبوت کا درجہ نہیں سمجھا ہے کہ نبیوں کا، اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے نبیوں کا مقام اور درجہ کیا ہوتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کے اگر آپ نے کوئی پلاٹ لینا ہو، کوئی گاڑی لینی ہو، اب بات جو ہے نا سینکڑوں ہزاروں کی نہیں، اب لاکھوں میں آ گئی ہے. تو کیا خیال ہے بھائی، آپ کاغذات دیکھے بغیر، آپ جو ہے نا کاپی دیکھے بغیر، آپ رجسٹری دیکھے بغیر، آپ جو ہے نا کیا ہے کوئی چیک کیے بغیر ویسے ہی پلاٹ لے لیتے ہیں، ویسے ہی گاڑیاں لے لیتے ہیں؟ آپ کے ہاں کیا رواج ہے؟ یا اس سے زیادہ آپ چھان بین کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی پلاٹ کے اندر کوئی رولا نہ ہوئے، گڈی کے اندر کوئی رولا نہ ہوئے، کاپی ڈپلیکیٹ اور جیلی نہ ہوئے، کاپی کے اندر کوئی مسئلہ نہ ہوئے. کہ معلوم کر دے کہ نہیں کر دے؟ کیوں جی؟ اب بات سینکڑوں ہزاروں سے نکل کر لاکھوں میں آ گئی ہے. ارے میرے دوست، میں تو مرزائیوں کو بھی دعوت فکر دوں گا. مرزائیوں، قادیانیوں، خدا کی قسم جس شخص کو تم نے نبی مانا ہے، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ پاک پہ نبوت کا دروازہ بند نہ بھی ہوتا، حضور کا یہ اعلان زبان مبارک سے فرما گئی ہادی لا نبی عبادی، اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہ بھی ہوتا کہ انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، میں محمد پاک اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان نہ بھی ہوتا، تب بھی مرزا قادیانی نبی ماننے کے قابل نہیں تھا. اب تو میرے نبی سونے منمونے مصطفیٰ پاک نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضور پاک علیہ السلام کے بعد بولیے کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا؟ یہ تو قادیان کا مرزا غلام قادیانی ہے. خدا کی قسم اگر حضور کے بعد صدیق اکبر بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہم انہیں بھی نبی نہ مانتے. حضور پاک کے بعد عمر بھی اگر دعویٰ کرتے ہم ان کو بھی نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور پاک کے بعد عثمان غنی اگر نبوت کا دعویٰ کرتے ہم ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. علی المرتضیٰ کوئی کسے باشد حضور پاک کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، ہم کسی کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیوں؟ اس میں حضور کی بات کو جھٹلانے والی بات ہے کہ اللہ کے نبی تو فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں. اور ہم کسی اور کو نبی مان کے بیٹھ جائیں. اگر نبوت جاری ہوتی خدا کی قسم حضرت عمر پہلے درجے میں، سب سے پہلے حضور کے بعد عمر نبی ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، آقا علیہ السلام نے فرما دیا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو
تو عمر بن خطاب ہوتا، لیکن فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آ سکتا، بولیے کوئی نبی آ سکتا۔ اس لیے علماء محدثین فرماتے ہیں نبوت پیغمبری کوئی سوکھا کم نہیں ہے۔ ہاں جی، جس نو گھر بیوی نہ پوچھ بھی ہوئے وہ آ کے نبوت دا دعویٰ کرے تھے، جناب مال منتر آنا شروع ہو جائے، دال روٹی دا چکر اور جناب کھانا پینا شروع ہو جائے۔ نبوت یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، نبوت کا عہدہ بڑا حساس اور بڑا اہم عہدہ ہے۔ بڑے بڑے محدثین علماء نے لکھا ہے، حضرات علماء تشریف فرما ہے، مشائخ تشریف فرما ہے، میں ان کی موجودگی میں عرض کرنا چاہوں گا، محدثین نے لکھا ہے ہر نبی کے اندر، صرف آقا پاک علیہ السلام نہیں، صرف حضور پاک کی بات نہیں ہے، سرکار کی بات نہیں، ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے، محدثین فرماتے ہیں ہر نبی کے اندر 40 صفات ہونی چاہیے۔ اتنی صفات ہونی چاہیے، ہر نبی کے اندر 40 صفات، 40 خصوصیات ہونی چاہیے۔ یہ صفات، یہ کوالٹی اگر نبی کے اندر ہوگی وہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر یہ کوالٹی، یہ صفات اگر نہیں ہے تو بولیے وہ شخص اللہ کا نبی ہو سکتا؟ نمبر 1، اب 40 تو میں ساری نہیں بتاؤں گا، ان میں سے چند صفات میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبوت کا مقام کیا ہے، نبوت کا درجہ کیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے 40 صفات میں سے نمبر 1، ہر نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ بولیے نبی کبھی جھوٹ، بولیے نبی کبھی جھوٹ، کوئی بھی نبی، آدم تا محمد الرسول اللہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، کسی نبی نے کبھی جھوٹ، اور اگر کوئی جھوٹ بولے تو پھر وہ اللہ کا نبی ہو سکتا؟ حضور علیہ السلام، آقا کریم علیہ السلام، حرم پاک کے سامنے، بیت اللہ کے سامنے یہ پہاڑ ہے، جبل نور ہے، اس کے اندر غار ہے، غار ہرا ہے، آقا کریم علیہ السلام وہاں تشریف لے جا رہے اور دنیا کائنات میں غور و فکر کر رہے۔ ابھی نماز کا حکم نہیں آیا، روزہ کا حکم نہیں آیا، دنیا کائنات میں غور کر کے اس کے ذریعے اللہ کی ذات کی معرفت اور اللہ کی پہچان کرنا، یہ اس دور کی عبادت ہے۔ آقا علیہ السلام غار ہرا میں تشریف فرما اور دنیا کائنات میں غور کر رہے۔ جب آقا علیہ السلام کی عمر شریف ٹھیک 40 سال کو پہنچ گئی، ایک دن کم بھی نہیں، ایک دن زیادہ بھی نہیں، اٹھائیے ذرا بخاری شریف کا پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے کہ آقا علیہ السلام کی طرف وحی کا، قرآن کے اترنے کا آغاز کیسے ہوا۔ آقا علیہ السلام غار ہرا میں تشریف فرما ہے، اللہ کے فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی آیتیں لے کر آئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو جبریل امین رب کریم کی طرف سے قرآن کریم کی پہلی 5 آیات لے کر آئے، جہاں سے قرآن کریم کا آنا، نازل ہونا، آقا علیہ السلام کے قلب مبارک پر، قلب اطہر پر، دل مبارک پر قرآن کریم اترنا شروع ہوا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ علق، سورہ اقرا۔ سورہ اقرا کی 5 آیتیں جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ جب یہ 5 آیتیں نازل ہو گئی، آقا علیہ السلام جمال والے، قرآن جلال والا، آقا علیہ السلام کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان یہ گوشت قرآن کریم کے جلال کی وجہ سے یہ مہر مبارک اور یہ جگہ یوں کیا حرکت کر رہی تھی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ذرا کیا سیدہ اماں خدیجہ سے کہا کہ خدیجہ مجھے کمبل دو، زملونی، مجھے ذرا لٹا دو۔ آقا علیہ السلام ذرا لیٹے، جبریل علیہ السلام آئے، فرمایا کہ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، قوم کو ڈرائیے۔ اب آرام کے دن نہیں، اب تو قوم کو ڈرانا ہے، آپ قوم کو اللہ کے نبی کے نام کا تعارف کرانا ہے، اللہ کی ذات کا تعارف کرانا ہے۔ حضور علیہ السلام اٹھے، آقا علیہ السلام یہ حرم پاک کے سامنے صفا پہاڑی ہے، یہاں پر کھڑے ہو گئے، اور آقا علیہ السلام نے اس زمانے میں جب کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا اس کے 2 طریقے تھے۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اہم اعلان کرنے والا آدمی اپنا لباس اتار کے، بے لباس ہو کے، عریاں ہو کے، اور کسی پہاڑی اور اونچی جگہ کھڑا ہو جاتا۔ قوم کے لوگ یہ سمجھتے کہ بڑا اہم واقعہ پیش ہے، پتہ نہیں کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہے،
پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لہذا اوریا ہو کر وہاں پر وہ کھڑا ہو جاتا، ساری قوم اس کے پاس جمع ہو جاتی اور وہ اعلان کرتا کہ فلاں علاقے کا جو ہمارا دشمن ہے وہ ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ طریقہ تو حیا کے خلاف تھا۔ میرا نبی تو دنیا کو حیا کی تعلیم دینے آیا تھا، میرا نبی دنیا میں سب سے بڑا حیا کا علم بردار تھا، تو اللہ کے نبی یہ بے حیائی کا طریقہ کیسے اختیار فرما سکتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے یہ طریقہ تو نہیں اختیار فرمایا، لوگوں کو بلانے کا دوسرا طریقہ، سپیکر نہیں، مائک نہیں، کوئی اور طریقہ نہیں، پہاڑی پر چڑھ کر آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک سے، سبحان اللہ، آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک سے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے ان کی طرف اشارہ کیا، مکہ والوں کو اشارہ کیا، یا اہل مکہ تھا، اے مکہ والو، آج محمد کریم کوئی اہم اعلان کرنے لگا ہے۔ جو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے وہ بھی بھاگتے بھاگتے صفا پہاڑی پر پہنچ گئے، دکاندار بھی پہنچ گئے، بزرگ بھی پہنچ گئے، نوجوان بھی پہنچ گئے، بچے بھی پہنچ گئے۔ آقا علیہ السلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور آقا علیہ السلام نے اپنی 40 سال کی زندگی، حیات طیبہ، حیات مبارکہ مکہ والوں کے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح کھول کے رکھ دی۔ فرمایا اے مکہ والو، میں نے 40 سال کی زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مکہ والو ایک بات تو مجھے بتاؤ، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ میں نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ تو نہیں بولا۔ اللہ، یہ کوئی نبی چیلنج کر سکتا ہے، ہم کیا، ہماری زندگیاں کیا؟ اور آج مرزائیوں سے کہو کہ مرزا قادیانی کی زندگی پر بات کرو، مرزائی جتنا قادیانی لوگ جتنا مرزا قادیانی کے کریکٹر سے بھاگتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں بھاگتے۔ ارے نبی کی سب سے بڑی دعوت تو نبی کا اپنا کریکٹر اور اپنا کردار ہوتا ہے۔ نبی دنیا کے سامنے خود اپنا کریکٹر اور اپنی زندگی پیش کرتا ہے۔ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مکہ والو میرا بچپن تمہارے ساتھ یہاں گزرا ہے، میرا لڑکپن تمہارے ساتھ گزرا ہے، میری جوانی تمہارے سامنے گزری ہے، کبھی اور بڑا کوئی دھوکہ، فراڈ یا ایسی بات تو بڑے دور کی بات ہے، میں نے تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ بولا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اللہ کی قسم علماء جانتے ہیں، سارے مکہ والوں نے کہا جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، اے محمد پاک ہم نے بارہا آپ کو آزمایا، تجربہ کیا، خدا کی قسم ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا۔ بولی آقا علیہ السلام نے کبھی جھوٹ، آقا علیہ السلام نے کسی نبی نے کبھی جھوٹ؟ نبوت کی پہلی نشانی یہ ہے ہر نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ آپ بھی کہیں نبوت کا پہلا نقطہ کیا ہے کہ ہر نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے مرزا قادیانی جھوٹ بولا کرتا تھا، مرزا قادیانی، قادیان والا مرزا غلام قادیانی جھوٹ بولا کرتا تھا، اور جھوٹا شخص بولیے جو مرضی ہو جائے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہو سکتا؟ ہم جھوٹے شخص کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی مسجد کا امام بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور نبوت کے عہدے سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ کیا جھوٹے شخص کو اللہ کا نبی مان لینا چاہیے؟ جھوٹے شخص کو اللہ کا نبی مان لینا چاہیے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ آئیے میں حوالہ دینے جا رہا ہوں، مرزا قادیانی جھوٹ بولا کرتا تھا اور جھوٹ بھی اللہ کے قرآن پر بولا۔ مرزا قادیانی کے 20 جھوٹوں میں سے، بلکہ میرے پاس ایک کتاب ہے مرزا قادیانی کے 101 جھوٹ۔ ایک بندہ سی، یہ کوڑ دی مشین سی، ہاں جی، کوڑ ہی ماری جا رہا ہے، جھوٹ ہی بولی جا رہا ہے، جھوٹ ہی بولی جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جھوٹا شخص اللہ کا نبی کیا، جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت برستی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ آئیے میں یہ مرزا قادیانی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اس کتاب کا نام ہے روحانی خزائن اور اس کی جلد نمبر ہے 3، مرزا قادیانی کی کتاب۔ اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے یہ روحانی خزائن، ہمارے بزرگ کہتے ہیں روحانی خزائن نہیں، یہ شیطانی خزائن ہے، کیونکہ روحانیت تو اس میں ہے نہیں، روحانیت تو اللہ والوں کے پاس ہو۔ روحانی خزائن، شیطانی خزائن، جلد نمبر 3، اور اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے، ایک جھوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ نہیں بتاؤں گا، وقت نہیں ہے،
ایک جھوٹ، میں نے کیا بتایا، ہر نبی ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ اللہ کا نبی ہو سکتا؟ یار کدھر بیٹھے آپ نے نبوت کو تماشا سمجھ لیا؟ دنیا کوئی نبوت کو کھیل سمجھ رہی ہے؟ جو آئے جناب والا نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھ جائے، جس کو گھر میں بیگم نہ پوچھتی ہو، اور ہر ایرے غیرے نتھو خیرے، نہ کوئی کیا حساب کتاب، نہ کوئی عقل شکل، نہ کوئی، اور آ کر نبی بن کے بیٹھ جائے، یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 3 ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نہ کہ کل مرزائی کہیں جناب مولوی صاحب تو ویسے ہی جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے، ہم ہوائی فائرنگ کے قائل نہیں ہیں، ہم جھوٹ بولنے کے قائل نہیں ہیں، یہ جھوٹ بولنا تمہارے مرزا قادیانی کی سنت ہے، بولی جاؤ۔ ہمارے نبی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہمارے نبی نے ہمیشہ، ہم سچ بولیں گے، حتیٰ کہ مرزائیوں کے متعلق بھی اگر کوئی بات کریں گے سچی بات کریں گے، جھوٹی بات نہیں کریں گے۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 140، صفحہ نمبر 140 پہ یہ میں نے نشان لگایا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ ہمارا شہر جو ہے، ہمارا پنڈ جو ہے قادیان، کہتا اس کا نام قرآن میں، مجھے آپ بتائیں ان کے پنڈ کا نام قرآن میں ہے؟ ہمارے قرآن میں ان کے قادیان کا نام ہے؟ یہ ہمارا آخری ضلع نا پاکستان کا ضلع سیالکوٹ، اس کے ساتھ آگے پاکستان ختم ہو کے آگے انڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ انڈیا کا پہلا ضلع ہے ضلع گورداسپور، ضلع گورداسپور میں تحصیل بٹالہ ہے، تحصیل بٹالہ کے اندر ایک پنڈ ہے، قصبہ ہے، گاؤں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قادیان، جہاں مرزا قادیانی پیدا ہوا اور جہاں اس کا مرگھٹ ہے، قبر ہے، اس قادیان، اس پنڈ کا نام کہتا ہے ساڑھے ٹاؤن دا نا، ساڑھے پنڈ دا نا قرآن دے اندر ہے۔ یہاں پر کتنے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو حافظ بیٹھے ہیں، احباب حافظ ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا یہ تو حافظ ہیں، آپ نے کہیں قادیان کا نام قرآن میں پڑھا ہے؟ جی نہیں پڑھا ہے۔ اچھا اگر پہلے غور سے نہیں تو آئندہ غور سے پڑھ لیں، اور جو حافظ نہیں بھی ہے قرآن کریم تو پڑھتے ہوں گے، آئندہ قرآن کریم غور سے پڑھ لیں کہ قرآن کریم میں قادیان کا نام ہے نہیں ہے، اور اللہ کی قسم نہیں ہے۔ تو مرزائیوں کو قرآن کریم سامنے پکڑاؤ اور ان سے کہو مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 پہ مرزا قادیانی کہتا ہے قادیان کا نام قرآن میں ہے، یہ قرآن سامنے ہے، ہمیں قرآن میں سے قادیان کا نام نکال کے دکھاؤ۔ ہم مرزا قادیانی کو سچا مان لیتے ہیں کہ چلو جی مرزا قادیانی نے جو کہا ہے کہ قادیان کا نام قرآن میں ہے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس نے سچ کہا ہے۔ اور اگر قادیان کا نام قرآن میں نہیں ہے اور اللہ کی قسم نہیں ہے تو یہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی قرآن پر، اللہ پر بولا، اور جو جھوٹ بولے اور وہ بھی اللہ پر اور قرآن پر بولے، پھر 1000 دفعہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، ایک تسبیح پڑھ کے مرزائیوں کو چاہیے کہ مرزا قادیانی کی روح کو ایصال ثواب کریں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ نبوت کی پہلی شرط یہ کہ ہر نبی ہمیشہ سچ بولتا، اور مرزا قادیانی نے سینکڑوں جھوٹ بولے، ان میں سے ایک جھوٹ یہ ہے، حوالہ وہ جو آپ یاد رکھیں، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 پہ مرزا قادیانی کہتا ہے قادیان کا نام قرآن میں، اللہ کی قسم قادیان کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، اور جو جھوٹ بولے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ نبی تو وہ ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ مرزا گاما کانا بولی اللہ کا نبی ہو سکتا؟ بولیے مرزا گاما کانا اللہ کا نبی ہو سکتا؟ نمبر 2، دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ہر نبی، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، نبی امانت دار ہوا کرتا ہے۔ اللہ آقا پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے نا، جب ہجرت کا حکم آیا، آقا علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک تشریف لا رہے، آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا اور مولا علی کو اپنے بستر پر لٹایا۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لا رہے، حضرت علی المرتضیٰ کو بستر پر لٹایا، فرمایا کہ علی مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا ہے، اجازت مل گئی ہے، میں نے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، لیکن 13 سال ہو گئے جب میں نے نبوت کا اعلان کیا، مجھے ان مکہ کے کافروں نے اللہ کا نبی تو نہیں مانا، لیکن یہ پھر بھی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم محمد پاک کو اللہ کا نبی تو نہیں مانتے، لیکن اس جیسا امانت دار آدمی کوئی نہیں، اس جیسا امانت دار آدمی
نبی کی پہلی صفت. دوسری صفت یہ ہے نبی امانت دار ہوتا ہے. بولیے نبی کبھی امانت میں خیانت؟ بولیے نبی کبھی امانت میں خیانت؟ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا اور فرمایا یہ فلاں آدمی کی فلاں 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 کی امانتیں ہیں. صبح کو کوئی یہ نہ کہے کہ محمد پاک تو چلے گئے ہماری امانتیں بھی لے کے چلے گئے. فرمایا نہیں، یہ نبوت پر داغ ہے، نبوت کے دامن پر داغ ہے. کوئی صبح یہ بات نہ کہے. ہر ایک ایک آدمی کو اس کی امانت واپس کر کے آنا، اس کی امانت دے کے آنا. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. حضرت علی نے امانتیں واپس کی. معلوم ہوا نبوت کی دوسری شرط 40 شرطوں میں سے 40 صفات میں سے نبوت کی دوسری شرط کیا ہے کہ نبی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہر نبی ہمیشہ امانت دار ہوتا ہے، نبی کبھی خیانت. اور سیرت مہدی میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی جو تھا نا، یہ ایک مرتبہ سیال کوٹ کچہری میں اپنے باپ کی پنشن مرزا غلام مرتضی خان کی پنشن لینے کے لیے گیا اور 750 روپے، آج کے دور میں گویا کہ 70,000 روپے ہیں. 750 روپے پنشن لینے کے لیے گیا اور اپنے کزن امام دین کو بھی ساتھ لیا اور دونوں مل کے پنشن لے کے اس کے بعد بازاروں میں کھاتے پیتے رہے. ایک دن گیا، دوسرا دن گیا اور کھا پی کے عیاشیاں کر کے 750 روپے اڑا کے جب گھر واپس آیا تو گھر والوں نے پوچھا، باپ نے پوچھا پنشن کدھر گئی؟ اجی وہ تو ہم نے کھا لی ہے. تو کیا خیال ہے ہم پھر مرزائیوں سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننے نہ ماننے کی بات تو بعد میں ہوگی، پہلے 750 روپے کا حساب دے دیو. حساب دینا چاہیے کہ نہیں؟ امانت میں خیانت، اور خیانت بھی اپنے پیو دے نال خیانت کیتی ہے. جھوٹ بولیا تو جھوٹ بھی اللہ دے قرآن تے بولیا. خیانت کیتی تے ہوئی اپنے پیو نال کیتی ہے. ہم ایسے خائن اور خیانت گر آدمی کو بولی اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار ہو سکتے؟ نبی امانت دار ہوتا ہے. مرزا قادیانی پرلے درجے کا خائن تھا، خیانت گر تھا، اور خیانت والا آدمی بولی اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی ہو سکتا؟ اور نمبر 3، نبی سونا ہوتا ہے. نبی اپنی قوم میں اپنی امت میں سب سے زیادہ حسن و جمال والا ہوتا ہے. اور مرزا قادیانی ہاں جی کوڑے دا کوڑا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک جن پہاڑو لتھا نمو نمتھا پکا الو دا پٹھا. ہاں جی یہ بندہ ہے جن نے